معزز سامعین گرامی قدر، وطن عزیز میں ایک مرتبہ پھر کرونا کی آمد ہے، اور اس حوالے سے اللہ کا یہ شکر اور احسان ہے کہ اس مرتبہ عوام میں وہ خوف و ہراس کی، وہ وہم کی کیفیت نہیں ہے جو سابقہ لہر میں تھی کہ بیچارہ کوئی اپینڈکس کا گیا ہے مریض، اس کو بھی نہیں اٹینڈ کیا جا رہا، وہ اپینڈکس پھٹنے سے مر گیا۔ ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ گیا ہے، پہلے اس کو کہا جا رہا ہے کرونا کا ٹیسٹ لا، کرونا کا ٹیسٹ آتے آتے وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ اس دفعہ اللہ کا شکر ہے سچویشن فرق ہے، اور اس دفعہ یہ بھی فرق ہے کہ کرونا مسجدوں سے نہیں پھیل رہا، اس دفعہ کرونا اسکولوں سے پھیل رہا ہے اور اپوزیشن کے جلسوں سے پھیل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسکول جو ہیں، اللہ کا شکر ہے مدارس دینیہ نے اپنا پوائنٹ آف ویو گورنمنٹ کے سامنے رکھا کہ ہم ایس او پیز کے ساتھ، فاصلے کے ساتھ بچوں کو بٹھا سکتے ہیں، جو ایس او پیز آپ فالو کر سکتے ہیں اس سے بہتر ایس او پیز مدارس فالو کرتے ہیں۔ آپ بازار تو کھلے رکھتے ہیں، منڈیاں تو کھلے رکھتے ہیں، ریسٹورانٹ بھی کھلے ہیں، ہر رش والی جگہ کھلی ہے، آپ کو تعلیم کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ تو الحمدللہ مدارس دینیہ تو ملک میں کھلے ہیں، لیکن مدارس دینیہ کھلے ہیں تو لوگ ہم سے، اسکولوں کے لوگ، ہمارا اپنا بھی اسکول ہے دینی تعلیم کا اور دنیاوی تعلیم کا، لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں علامہ صاحب مدرسے تو آپ نے کھلوا لیے، اسکول کون کھلوائے گا؟ میرے بھائیوں، ہم حکمرانوں کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اسکول کے اندر بھی کرونا پھیلنے کی کوئی ایویڈنس اور پروف پوری دنیا میں موجود نہیں۔ پوری دنیا میں ہر جگہ لاک ڈاؤن پہلے ہوا ہے، اسکولوں میں اگر کرنے کی ضرورت آئی ہے سب سے آخر میں ہوا ہے۔ پاکستان کے پالیسی ساز عجیب ہیں، سب سے پہلے کرونا کے بارے میں دوسری لہر شروع ہوئی ہے، کس کو بند کیا؟ اسکولوں کو۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے اسکولوں کو بند کیا جاتا۔ اسکول میں تو فاصلے کے ساتھ بچہ بیٹھ سکتا ہے، ڈسٹنس کے ساتھ بچہ بیٹھ سکتا ہے۔ اچھا، پنجاب یونیورسٹی کے اندر داخلے ہو رہے ہیں، انٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں پی ایچ ڈی کے مختلف، 250 300 500 افراد کٹھے بیٹھ کے پیپر دے رہے ہیں، اس سے کرونا نہیں پھیلے گا۔ ہاں، پہلی دوسری تیسری چوتھی کلاس کے بچے اگر اکیڈمی میں چلے جائیں گے، اسکول میں داخل ہو جائیں گے تو کرونا پھیل جائے گا۔ حکمران جلسہ کرے گا ووٹ لینے کے لیے تو کرونا نہیں پھیلے گا۔ اپوزیشن جلسہ کرے گی تو ہاں صاحب بھی کہیں گے کہ خدا را جلسے ملتوی کر لو، کرونا پھیل رہا ہے۔ یہ منافقانہ پالیسی ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے بھی کرونا جب پورے عروج کے اوپر تھا، میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یوم کتابت تقدیر کے اندر اللہ رب العزت نے یوم کتابت تقدیر کے اندر، یہ عالم ارواح سے بھی پہلے کا دور ہے، اللہ رب العزت نے جب لکھ دیا، جس کے بارے میں لکھ دیا اس نے فلاں دن فلاں گھنٹے میں فلاں بیماری سے مرنا ہے، وہ لاکھ احتیاط کرتا رہے، چھپتا پھرے، وہ نہیں بچ سکتا، اور جس کے بارے میں نہیں لکھا اس نے بچ جانا ہے۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ تو کم از کم ہونا چاہیے، کیجئے احتیاط، پہن لیجئے ماسک، لیکن عقیدہ تو یہ بنائیے کہ اللہ نے اگر، وہ آپ کے سامنے پہلے رکھا تھا، عمران خان صاحب ہمارے دوست ہیں، اینکر ہیں، انہوں نے کہا میں نے چائنیز سٹینڈرڈ کو فالو کیا احتیاط کرتے ہوئے، لیکن کرونا گھس آیا۔ وہ ڈاکٹرز بیچارے، اگر کرونا کسی کو نہ لگنا ہوتا تو ڈاکٹرز کو نہ لگتا۔ آپ نے اور میں نے کرنا کیا ہے؟ دوبارہ اپنی روٹین بنائیے، آیت الکرسی پڑھنا شروع کیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر پڑھنا شروع کیجئے، اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق۔ آپ کے سامنے مسلسل کئی خطبات آپ کو یہ وظائف بتلائے تھے، آپ نے ان کو دہرانا، چاروں کل پڑھیے، سورۃ فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد خوف کو نکال دیجئے، ڈر کو نکال دیجئے۔ یہ وظائف حفاظت کے ذکر کے پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ان دیکھی چھوٹی سی نظر نہ آنے والی مخلوق کا خوف ایسا ہے، وہ بیبیاں جنہوں نے عرصہ دراز سے نقاب نہیں لیا، ماسک ایسے پہنتی ہیں جیسے بڑا پردہ کیا ہوا۔ یقین مانی، اگر یقین کیجئے یہ بات پھر کیا اٹھتا ہے بندہ، اگر اللہ کے احکامات کی وجہ سے تم نے نقاب کو پہنا ہوتا، اگر اللہ کے ڈر اور اذان کے موقع کے اوپر دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہوتے، اذان ہو تو دکان کا شٹر ڈاؤن ہو جانا چاہیے، تو پھر اس اندیکھی مخلوق کی وجہ سے نہ تمہیں نقاب پہننا پڑتا، نہ ماسک پہننا پڑتا، نہ لاک ڈاؤن لگانا پڑتا۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح مسجدوں سے کرونا نہیں پھیلا، اسی طرح اسکولوں سے بھی کرونا نہیں پھیلے گا۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اسکولوں کو کھول دیں، لوگوں کو، بچوں کو اس آزمائش میں مت ڈالے۔ بچوں کا مستقبل، بچے گھر میں رہ کے یقین مانیے اتنے محفوظ نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھ ہی لیا معاشرے کے اندر کہ کس طرح
ادم چوکڑی مچی ہوئی ہے، اور بچے کس طرح آپس میں میل ملاقات اختلاط کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر سکول میں ہوں گے تو ڈسٹنس کے اوپر بیٹھیں گے، سکولوں کو کھلنا چاہیے۔ دوسری بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے ایک وقت رکھی تھی۔ خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے نا، تو خان صاحب بڑی بڑکیں لگایا کرتے تھے، کیا میں مودی کو جواب دوں گا، میں مودی کو جواب دوں گا۔ اب انڈیا مستقل پاکستان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، ہر وقت کنٹرول لائن کے اوپر سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ خان صاحب کے بیانات کہاں ہیں؟ خان صاحب جن کے پاس ہر غم، ہر معیشت، ہر بیماری، ہر مشکل کا علاج ایک تقریر ہے، وہ اس معاملے میں تقریر بھی نہیں کر رہے۔ مودی کے جواب کے اوپر آپ بتائیے انڈیا کے میڈیا نے اپنے ملک کے اندر کیا ماحول بنایا ہوا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر لوگوں کا مورال بوسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا خان صاحب کو نہیں چاہیے وہ عوام کو حقائق کے بارے میں اطلاع دیں کہ انڈیا ہمارے سر کے اوپر چڑھا ہوا ہے، ہر روز حملے کر رہا ہے، کسی وقت بھی جنگ چھیڑنے کی تیاری میں ہے، پاکستانی عوام بھی چلو ذہنی طور پہ تو تیار ہو، جنگیں اکیلی نہیں جیتی جاتی، جنگیں اکیلی نہیں لڑی جاتی، قوم ساتھ ہو، اور اللہ کے فضل سے یہ قوم جتنے مرضی اختلافات ہوں، جب بھی جنگ ہوگی فوج کے شانہ بشانہ لڑی ہے اور لڑے گی، تو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ ملک اس ٹائم سنگین جنگی حالات کا شکار ہے، لیکن اپوزیشن اور حکومت کے مابین جو ٹسل ہے، اس ٹسل کے اندر اس سارے ایشو کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے۔ یقین مانیے جو وہاں کے لوگ ہیں، آئے روز آزاد کشمیر کے اس لائن کے اوپر رہنے والے، کھوئی رٹا وغیرہ کے سیکٹر کے اوپر رہنے والے، آئے روز ہمیں میسج کرتے علامہ صاحب یہاں تو جنگ شروع ہو چکی ہے، پاکستانی عوام کو پتہ ہی نہیں۔ کس نے بتانا ہے؟ اس حکمران نے بتانا ہے جو کہا کرتا تھا میں مودی کو جواب دوں گا، کم از کم خان صاحب ایک تقریر ہی کر دیجئے، لوگوں کو اعتماد میں ہی لے لیجئے، لوگوں کو اس جنگ کے لیے تیار ہی کیجئے۔